سن 1183 BCE میں شاہ یروشلم شاہ اموری نے اپنی فوج کو اسکندریہ کی بندرگاہ پر قبضہ کرنے کے لیے بھیجا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو جب اس کی خبر ملی تو وہ قاہرہ چھوڑ کر اسکندریہ چلے گئے اور وہاں جا کر اپنی فوج کو حکم دیا کہ وہ سمندری حدود کو چھوڑ کر ساحل پر آ جائیں۔ جب وہ فوج ساحل پر پہنچی تو سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی فوج کا منتظر تھا۔ اس نے اپنی فوج کو ساتھ لیا اور اسکندریہ کے قلعے کی طرف بڑھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے کسی جرنیل کو اس کی یہ چال سمجھ نہیں آئی۔ صلیبی بیڑا بورال کی قیادت میں بغیر کسی مزاحمت کے آگے بڑھ رہا تھا اور یہ بات ان کی سمجھ سے بالاتر تھی کہ صلاح الدین ایوبی نے اس سمندری حدود کو کھلا کیوں چھوڑ دیا ہے۔ انہوں نے خیال کیا کہ صلاح الدین ابھی نوجوان سالار ہے، اس نے سمندر کی وجہ سے شاید اسکندریہ کو کھلا چھوڑ دیا کیونکہ یہ بندرگاہ سمندر کے ساتھ ہے اور یہ محفوظ ہے، اور اس نے اپنی ساری فوج کو ویات کے قلعے پر تعینات کر دیا ہوگا۔ صلیبی فوج رات بھر اپنے جہازوں پر سفر کرتی رہی اور صلیبی سپاہی آپس میں مشورے کرتے رہے، اور اسی طرح سفر کرتے کرتے صلیبی فوج ساحل تک پہنچ گئی۔ جب سورج طلوع ہوا تو صلیبی فوج نے دیکھا ساحل پر کوئی آدم زاد موجود نہیں تھا۔ وہ اپنے شمشیروں کو بے نیام کرتے ہوئے ساحل پر پہنچ گئے اور پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگے، یہاں تک کہ وہ اسکندریہ کے قلعے کے دروازے تک پہنچ گئے، لیکن انہیں وہاں کوئی آدم زاد نظر نہیں آیا۔ بورال نے اپنے جنگی مشیروں سے کہا، مجھے لگتا ہے کہ یہ صلاح الدین کی کوئی جنگی چال ہے، جو واقعی صلاح الدین ایوبی کی ایک چال تھی۔ جنگی مشیروں نے اس سناٹے کو ایک چال سمجھ کر پیچھے ہٹنا چاہا۔ ابھی وہ پیچھے مڑے ہی تھے کہ چاروں طرف سے مصری فوج نے ان کو گھیر لیا۔ یہ صلاح الدین ایوبی کی ایک زبردست تکنیک تھی۔ چند عرصہ پہلے صلاح الدین ایوبی نے قلعے کے ارد گرد خندقیں کھدوائی تھیں اور ان خندقوں کو پتھروں سے ڈھانپ دیا تھا، اور ہر 10 گز کے فاصلے پر ایک ہلکا سا پتھر رکھ دیا گیا تھا جس کو آسانی سے ہٹا کر مسلم سپاہی باہر آ سکتے تھے، اور اس طرح مسلمان سپاہی کمی گاہوں سے باہر آئے اور صلیبیوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ پھر وہاں پر 5-6 گھنٹے خون ریز جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں ہزاروں صلیبی سپاہی قتل ہوئے جبکہ سینکڑوں مسلمان سپاہی بھی شہید ہوئے، اور جو صلاح الدین ایوبی نے ایک زبردست ٹیکنیک کے ذریعے یہ جنگ جیت لی۔